اتنا سا خط. رئیس المفسرین سند المحدثین حضرت مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ جو حضرت سلیمان علیہ السلام نے بسم اللہ شریف لکھی یہ ملکہ بلقیس کو دعوت توحید تھی. وہ کیسے؟ سورج جب طلوع ہوتا تو ملکہ بلقیس بھی اس کی ساری عوام بھی سورج کا سجدہ کر کے اپنے کام شروع کیا کرتے تھے. جیسے ہمارے دکاندار دوست دکان کھولتے ہیں، سورۃ یاسین شریف کی تلاوت کی، قرآن مجید کے اور مقام کی تلاوت کی، پھر کاروبار شروع کیا. تو ملکہ بلقیس اور اس کی رعایا سورج کا سجدہ کرنے کے بعد دنیا کے کام شروع کیا کرتے تھے. حضرت سلیمان علیہ السلام نے لکھا وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. سورج کا سجدہ کر کے اپنے کام شروع کرنے والوں کام شروع کیا کرو اللہ کے نام کے ساتھ، جو بڑا مہربان ہے نہایت رحم کرنے والا ہے. اللہ تعلم علیہ، خبردار میرے مقابلے کی کوشش نہ کرنا. وَاتُونِي مسلمین، فرما بردار ہو کر میرے پاس حاضر ہو جاؤ. معلوم ہوا کہ بسم اللہ شریف یہ صرف اس امت میں نہیں بلکہ پہلی امتوں کے اندر بھی موجود تھی. آپ دوستوں کو ایک گفٹ پیش کرنا چاہتا ہوں، لیکن اس کے لیے 29واں پارہ کھولیے. سورت کا نام سورت المدثر. سورت المدثر میرے پاس صفحہ 521 ہے، صفحہ 521. سورۃ المدثر، یہاں قرآن مجید کا انداز، یہ آیت نمبر 29 کے بعد 30 ہے. اب آیت کا نمبر دیکھیں گے انشاءاللہ آسانی سے حوالہ ملے گا. سورۃ المدثر 29واں پارہ آیت نمبر 29 کے بعد 30. فرمایا علیہا 19، جہنم کے اوپر 19 فرشتوں کی ڈیوٹی ہے. 19 19 کو کہتے ہیں. جہنم کے اوپر 19 فرشتوں کی ڈیوٹی اللہ نے لگائی ہوئی ہے. دوستو گفٹ یہ ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جہنم کے اوپر جو نگران ہیں فرشتے ان کی تعداد 19 ہے، اور بسم اللہ شریف کے حرفوں کی تعداد بھی 19 ہے. جو بندہ اللہ کی رضا کے لیے ایمان و یقین کے ساتھ ایک دفعہ پوری بسم اللہ شریف پڑھے گا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو ایک دفعہ بسم اللہ شریف پڑھنے کی وجہ سے اللہ 19 حرفوں کے مقابلے میں 19 جہنم کے فرشتوں سے نجات عطا کر دے گا. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا، عرض کر رہا تھا اعوذ باللہ ہتھیار ہے اور بسم اللہ اللہ کی رحمت کی دیوار ہے. ایک چھوٹی سی اور بڑی پیاری بات، امام رازی رحمت اللہ علیہ نے لکھا تفسیر کبیر کی پہلی جلد کے اندر بسم اللہ شریف کی تفسیر کرتے ہوئے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جا رہے تھے، ایک قبر کے قریب سے گزرے، اللہ نے قدرت کا نمونہ دکھایا، قبر والے کو سخت قسم کا عذاب ہو رہا تھا. ہمارا عقیدہ یہ ہے دوستو، اگر اللہ کریم کوئی قدرت کا نمونہ اس دنیاوی قبر کے اندر دکھانا چاہے اللہ قادر ہے. یہ منظر
حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دیکھا اللہ چلے گئے، 3 دن کے بعد واپسی ہوئی ہے، اسی قبر کے قریب سے گزرے، اللہ نے قدرت کا نمونہ دکھایا، اسی قبر والے پہ اللہ کی رحمت نازل ہو رہی تھی، حیران رہ گئے۔ اللہ اکبر، 2 رکعت نوافل حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ادا کی، دعا مانگی، اللہ بات سمجھ نہیں آئی، 3 دن پہلے تیرا عذاب نازل ہو رہا تھا، 3 دن کے بعد تیری رحمت کیسے برس رہی ہے؟ رب کائنات نے وحی فرمائی، میرے پیارے پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام، یہ قبر والا بڑا گناہگار تھا، جب فوت ہونے لگا اس کے گھر میں اولاد کی امید تھی، بچہ یا بچی پیدا ہونے والے تھے، یہ تو فوت ہو گیا، عذاب میں گرفتار ہو گیا، اس کے فوت ہونے کے بعد گھر میں بیٹا پیدا ہوا، بچہ یتیم ہے، ایسا یتیم ہے والد کو دیکھ بھی نہیں سکا، جب بچہ بڑا ہوا، 4 سال بچے کی عمر ہوئی، بیوہ اماں نے یتیم بچے کا ہاتھ پکڑا، استاد جی کے پاس لے گئی، استاد محترم دین کے معلم، یہ یتیم میرا بچہ ہے، والد کو دیکھ بھی نہیں سکا، آپ کے پاس لائی ہوں، اسے اللہ کا نام سکھائیے۔ دیندار ماں ایسے ہوا کرتی ہیں۔ استاد محترم نے یتیم بچے کو سامنے بٹھایا، فرمایا بیٹے پڑھ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بچے نے توتلی زبان سے بڑے میٹھے انداز میں اللہ کا نام لیا اور پڑھنے لگا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب العالمین نے فرمایا اے میرے پیارے پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام، میں اللہ کو حیا آ گیا کہ جس کا یتیم بیٹا زمین کے اوپر میرا نام لے رہا ہے، اس کے والد کو زمین کے نیچے عذاب کیسے دوں؟ ایک بسم اللہ شریف پڑھنے کی وجہ سے میں اللہ کریم نے گناہگار والے سے عذاب دور کر دیا۔ اور ہم اہل ایمان، اہل اسلام جو روزانہ پھر زندگی بھر میں کتنی دفعہ بسم اللہ شریف پڑھتے رہے ہیں، پڑھتے رہیں گے، ہمارا اپنا اور ہمارے والدین کا مقام کیا ہوگا؟ آئیے اب ہم سبق پر، سورت کا نام سورت الکہف، فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک اور چھوٹا سا تحفہ، 12واں پارہ ذرا تکلیف کیجئے، 12واں پارہ، سورت کا نام سورت ہود، سورت کا نام سورت ہود۔ یہاں قرآن پاک کا انداز، یہ صفحہ ہے 205، آیت کا نمبر 40 کے بعد 41، 40 مکمل 41 شروع، سورت ہود 12واں پارہ۔ وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا ان ربی لغفور الرحیم۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے کشتی بنائی، آیت نمبر 40 کے بعد 41۔ ایمانداروں کو فرمایا کشتی میں سوار ہو جاؤ، طوفان شروع ہو رہا ہے نافرمانوں پر۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا ارکبوا فیہا، اہل ایمان کشتی میں سوار ہو جاؤ، اور تمہاری زبان پہ کون سے لفظ ہونے چاہیے؟ بسم اللہ،
بسم اللہ مجریہا ومرساہا ان ربی لغفور الرحیم۔ اللہ کے نام کی برکت سے کشتی کا چلنا بھی ہے اور کشتی کا ٹھہرنا بھی ہے۔ یقیناً میرا پروردگار گناہوں کو بخشنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ مفسرین کرام نے لکھا حضرت نوح علیہ السلام کے اہل ایمان ساتھیوں نے آدھی بسم اللہ پڑھی۔ جملہ قابل ہو رہا ہے میرے دوستوں کے لیے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اور ان کے اہل ایمان ساتھیوں نے آدھی بسم اللہ پڑھی۔ بسم اللہ، آگے الرحمن الرحیم نہیں، آدھی بسم اللہ پڑھی۔ اللہ نے طوفان سے نجات دے دی، اور جو مسلمان پوری بسم اللہ پڑھے گا اللہ اسے کیسے نجات نہیں دے گا۔